السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا وہ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سماء مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عشق رسول میں ڈوب کر باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق ارض و سماء قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں فجر کی قسم کو یاد فرما رہا ہے۔ یہ فجر سے مراد صبح ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو قسم یاد فرمائی ہے وہ صبح کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ صبح کا وقت ہوتا ہی ایسا ہے جس میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کو یاد فرمایا ہے، اس سے مراد صبح ہے۔ مگر بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کو یاد فرمایا ہے، اس سے مراد جمعۃ المبارکہ کی فجر ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کو یاد فرمایا ہے، یہ یوم عرفہ کی فجر ہے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرعید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کی فجر اس سے مراد ہے۔ آگے مولا فرماتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
اور قسم ہے 10 دنوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دن اور 10 راتوں کی قسم کو جو یاد فرما رہا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہے یہ ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن ہے، اس سے مراد ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن۔ اور کچھ محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 10 دن کی قسم کو مولا نے قرآن میں یاد فرمایا ہے، اس سے مراد محرم الحرام کے 10 دن ہے، مگر اکثر محدثین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجۃ الحرام ہی کے 10 دن ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آنے والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت کے متعلق احادیث کریمہ میں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے مہینے کے 10 دن کے متعلق کیا کیا فضیلت ارشاد فرمائی، بغور سماعت کرے اور اسے اپنے دل کے نہا خانوں میں جگہ دے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہقی شریف کی حدیث پاک، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمت ذی الحجہ۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے۔ کیا فرمایا؟ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور ذوالحجہ عزت اور احترام کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ کیا فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان، اور عزت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ماہ ذوالحجہ تمام مہینوں میں سب سے عظیم ہے، تمام مہینوں میں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا میرے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار، کیا اس ماہ مبارک میں خدا کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں؟ کتنا بڑا سوال کیا۔ کیا اس ماہ مبارک میں ان 10 دنوں میں خدا کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، میرا آقا فرماتے ہیں نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مگر وہ شخص، پہلے تو فرمایا نہیں، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہ پلٹا، یعنی بے شک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے بڑا عمل ہے، اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے وہاں پر شہید ہو جانا یہ بھی سب سے بڑا عمل ہے۔ مگر آپ غور فرمائے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو ماہ ذوالحجۃ الحرام کے 10 دنوں میں 10 راتوں میں خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلا، جو خدا کی راہ میں جہاد کو نکلا، مگر جہاد کو اپنے ساز و سامان کے ساتھ اور اپنی جان خدا کی راہ میں خرچ کر دی، یعنی وہ شہید ہو گیا، اس کا مال کافروں نے لوٹ لیا اور خدا کی راہ میں وہ شہید ہو گیا، تو بے شک خدا کی راہ میں شہادت یہ سب سے بڑا عمل ہے، خدا کی راہ میں شہادت یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو یہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کرے اور ایک بندہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے تو یہ شہادت سب سے بڑا عمل ہے۔ مگر اگر کوئی شخص ماہ ذوالحجۃ الحرام کے 10 دنوں میں خدا کی عبادت کرے اور
ایک دوسرا بندہ خدا کی راہ میں جہاد کو نکلا اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور غازی بن کر صحیح و سالم واپس پلٹا، غازی بن کر صحیح و سالم واپس پلٹا، وہ بندہ بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ وہ 10 دن خدا کی راہ میں عبادت کرنے والا افضل ہے۔ خدا کی راہ میں 10 دن عبادت کرنے والا افضل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کو یوں یاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ کا نام لو جانے ہوئے دنوں میں، اللہ کا نام لو جانے ہوئے دنوں میں۔ یہ ایام معلومات کے دن ہے، آنے والے جو دن ہے وہ ایام معلومات کے دن ہے، تو اللہ کا نام لو اس دنوں میں، ان دنوں میں خدا کا نام لو۔ جیسے الحمدللہ ہم اور آپ جب آنے والا مہینہ جب شروع ہوگا تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہم روزانہ ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ زور سے بولو، تکبیر تشریق۔ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق۔ پڑھو زور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہر نماز کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر با جماعت نماز پڑھنے والے یا تنہا نماز پڑھنے والے پر 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آپ لوگوں کو گھر پر اگر نماز پڑھ رہے ہو یا کہیں اور نماز پڑھ رہے ہو تو 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا فرض ہے اور 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ تو میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یہ تکبیر تشریق کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں موقع ملا تو اس کے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے افضل نہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کوئی بھی دن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے افضل نہیں۔ اب آنے والا مہینہ ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، تو یہ 10 دن رسول اللہ فرماتے کوئی بھی دن ان 10 دنوں سے زیادہ خدا کے نزدیک افضل نہیں، اور ان 10 دنوں کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ان 10 دنوں میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے، پس تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ دن تسبیح و تحلیل اور تکبیر کے دن ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے ذکر کے دن ہے، اور رسول اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے، مولا اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب مولا 700 ٹائمز زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب خدا 700 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں کتنی بہترین حدیث پاک۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے ذکر کثرت سے کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، اور اگر ان 10 دنوں میں کوئی بندہ ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے، مولا اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کا ثواب اسے 700 ٹائمز زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک
میرا آقا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کا عمل سب سے زیادہ عظیم اور مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے، مولا کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ آگے رسول اللہ فرماتے بس تم ان 10 دنوں میں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو کثرت سے ذکر کرنے کا بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے مہینے کے 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ آنے والا مہینہ ذو الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آنے والا مہینے کا چاند نظر آئے، چاند نظر آتے ہی عبادت کے لیے ہم اپنی کمر کو کس لے اور اپنی زبان کو تمام لغویات سے اور تمام فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی زبان سے صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اگر واقعی میں ایسا کر لیں گے تو رسول اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، مولا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اتنی کثرت کے ساتھ خدا نے ذکر کرنے کا اور مصطفیٰ نے ذکر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اتنی کثرت کے ساتھ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جن خوش نصیب حضرات کو ابھی مدینے کا بلاوا آیا ہے، اب آپ غور کریں کہ کچھ حضرات کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یار مدینے کا بلاوا کہاں آیا ہے، وہ تو حج کو گئے ہیں، حج کو گئے ہیں اور حج کو جانے والا سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتا ہے، انہیں مدینے کا بلاوا کہاں آیا ہے؟ تو یاد رکھو اس کا جواب میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور حج کے تمام ارکان ادا کرے اور حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد ڈائریکٹ عید کے دن واپس اپنے وطن کو لوٹ جائے، اس کا حج ہرگز قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری نہ ہو جائے، جب تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی، میرے مزار کی زیارت کر لی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ کے مزار پر انوار کی زیارت یہ حج کی قبولیت کی گارنٹی ہے، یہ حج کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دی تو بے شک تمہارا حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دی تو لاکھ تم طواف کر لو اور لاکھ آب زمزم پیٹ بھر کر پی لو اور صفا مروہ کی سعی کر لو، مزدلفہ میں راتیں گزار لو، مینا میں راتیں گزار لو، تمہارا کوئی بھی ارکان، تمہارا کوئی بھی رکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مصطفیٰ کی پیارے کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار جہاں پر ہے، یاد رکھے تمام مکتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد انور جہاں پر موجود ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اس کا سیدھا سا ثبوت یہ ہے عرش اعظم سے افضل کیسے؟ تو اس کا سیدھا سا ثبوت یہ ہے، عرش کہاں ہے؟ عرش کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں، عرش آسمانوں میں۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اب آپ دیکھیں اس کا سیدھا سا ثبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور جسم پاک جہاں پر موجود ہے، جس زمین پر، جس زمین کے حصے پر موجود ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے افضل کیسے، کس طریقے سے؟ تو اس کا سیدھا سا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی کہاں پر موجود ہے؟ چوتھے آسمان پر، اور خدا نے انہیں زندہ اٹھا لیا ہے۔
تو سب لوگ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے، زندہ ہے. ویسے تو تمام نبی زندہ ہے، مگر وہ واقعہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے لیے جب یہود آئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب حضرت عیسیٰ آسمانوں پر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کثرت سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کس بات کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کہ خدا نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو شکر کے بدلے میں مولا کیا عطا فرماتا ہے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. کیا فرمایا؟ تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چوتھے آسمان پر رہ کر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں تو خدا نے تو وعدہ کیا کہ تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا، تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے تو نعمتیں بڑھنی چاہیے تھی نا. ان کو پانچواں آسمان ملنا چاہیے تھا، چھٹا آسمان ملنا چاہیے تھا، ساتواں آسمان ملنا چاہیے تھا، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہی موجود ہے. اللہ اکبر. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، ہماری نظروں میں نعمت کا بڑھنا تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے پر ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم وعدے کے مطابق انہیں پانچواں درجہ ملنا چاہیے تھا، پانچواں آسمان ملنا چاہیے تھا، چھٹا ملنا چاہیے تھا، ساتواں ملنا چاہیے تھا، مگر نہیں. خدا بند قدوس فرماتا ہے اے عیسیٰ، دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوتھے سے پانچواں افضل ہے، پانچویں سے چھٹا افضل ہے، چھٹے سے ساتواں افضل ہے، ساتویں سے عرش افضل ہے، مگر اے عیسیٰ میں تمہاری نعمتیں اس طریقے سے بڑھاؤں گا کہ تم میرا شکر ادا کر رہے ہو اور میں تمہیں نعمت کے بدلے میں یہ عطا کروں گا، تمہاری نعمت اس طریقے سے بڑھاؤں گا کہ تم چوتھے آسمان پر ہی رہو. ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم زمین پر نازل ہوں گے اور جب تمہاری وفات ہوگی تو تمہیں مزار رسول میں دفن کیا جائے گا، تمہیں میرے حبیب کے مزار میں دفن کیا جائے گا. یہ تمہاری نعمت کا صلہ ہوگا، یہ تمہارے شکر کا صلہ ہوگا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا عرش کا مقام نہیں عطا فرما کر مصطفیٰ جان رحمت کے مزار بلندوار میں جگہ عطا فرما رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مزار اقدس جو ہے، جسد مبارک جو ہے، جس زمین کے حصے پر موجود ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا عرش کا مقام نہ عطا فرما کر عرش سے بھی افضل جو جگہ ہے مزار رسول میں جگہ عطا فرما رہا ہے، مزار رسول میں جگہ عطا فرما رہا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں، ماہ ذو الحجۃ الحرام میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن خوش نصیب حضرات کو مدینے کا بلاوا آیا، ابھی کچھ لوگ خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ حتیم کے پاس کھڑے رہ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ مقام ابراہیم کے پاس رو رو کر خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ آب زمزم پی پی کر خدا کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہوں گے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، ماہ ذو الحجۃ الحرام کے 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ لوگ تو اس مقام پر پہنچ گئے اور
اور وہاں پر خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہاں پر خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اے میرے بندو تم یہاں پر رہ کر اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے مولا کو یاد کرو، تاکہ ان یاد کرنے والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان خانے کعبہ کے طواف کرنے والوں کے برابر مولا تمہیں ثواب عطا فرمائے، خانے کعبہ کا طواف کرنے والوں کے برابر، حج کرنے والوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عظیم سے نوازے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء جو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبادت کے لیے، میرا آقا فرماتے ہیں عبادت کے لیے تمام دینوں میں عشرہ ذی الحجہ کے دین سب سے زیادہ مولا کو پسند ہے۔ عبادت کے لیے تمام دنوں میں عشرہ ذی الحجہ یعنی 10 دن مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو سارے دن اللہ کو پسند ہے، مگر اسپیشلی یہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دن مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور ان دنوں میں اگر کوئی بندہ شب بیداری کر لے، رات کو جاگ لے، تو بے شک عبادت کے متعلق تو بے شمار احادیث ہے۔ اس رات میں شب بیداری کرنا بھی مولا کو کتنا پسند ہے۔ فرمایا گیا کہ جو ان راتوں میں سے ایک رات بھی شب بیداری کر لے اور خدا کی عبادت کر لے، ان راتوں میں سے ایک رات کی شب بیداری کر لے، وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، وہ شخص ایسا ہے گویا اس نے شب قدر کو پا لیا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنا پسند فرماتے، اور خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خود کا حال یہ ہوتا کہ آپ کا خود کا معمول ہوتا کہ آپ خود عشرہ ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں عبادت کیا کرتے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں اپنے گھر کے چراغ نہ بجھایا کرو۔ کیا فرماتے تھے؟ ان 10 راتوں میں اپنے گھر کی ٹیوب لائٹ نہ بجھایا کرو، اس لیے کہ اگر چراغ بجھ جائیں گے، ٹیوب لائٹ بجھ جائے گی، تو تم قرآن کی تلاوت کیسے کر پاؤ؟ اگر ٹیوب لائٹ بند ہو جائے گی تو تم نماز کیسے پڑھ پاؤ گے، ذکر و اذکار کیسے کرو گے؟ ٹیوب لائٹ بند ہونے کے بعد نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں اپنے گھر کے چراغ نہ بجھایا کرو، اپنے گھر کی ٹیوب لائٹ نہ بجھایا کرو، اس لیے کہ ٹیوب لائٹ چالو رہے گی، چراغ چالو رہے گا تو تمہیں نیند کا غلبہ نہیں ہوگا، اور نیند کا غلبہ نہ ہوگا تو بندہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا، کثرت سے نمازیں پڑھے گا، مولا کو یاد کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ایک مخصوص عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھو، تم پر لازم ہے عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھو، اور ان دنوں میں دعا، استغفار اور صدقہ سب سے زیادہ کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ تم پر لازم ہے کہ ان 10 دنوں میں روزے رکھا کرو، اور کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو، استغفار کیا کرو، اور صدقہ کثرت سے دیا کرو۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء کی دعا، خدا فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ دعا میں ذرا بھی ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک جگہ پر رسول اللہ فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم لوگ دعا میں کنجوسی کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے ایک تو 1:40 کا وقت کب پورا ہو، 1:35 کب ہو، اور اس کے بعد ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو تاکہ ہمیں 5 منٹ کا بیان سننے ملے، جو بھی کہیں گے اس کان سے سنیں گے، اس کان سے نکال دیں گے۔ مانتا کون ہے، سنتا کون ہے؟ بس ہمیں تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں پر جانا ہے، اور پھر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً بھاگنے والی کرتے ہیں۔ یہ 2 رکعت والے جو لوگ ہیں ان سے خاص اسپیشلی کہوں گا، اور
جو لوگ دعا میں کنجوسی کرتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ یاد رکھو غوث اعظم کا فرمان ہے، میرے غوث اعظم کا فرمان ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور دعا کیے بغیر ہی مسجد سے چلا جاتا ہے، یا امام اگر دعا کر رہا ہو اس کی دعا پر آمین کہے بغیر اگر مسجد سے چلا جاتا ہے، آمین کہے بغیر مسجد سے چلا جاتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں خدا کی رحمت اس بندے کو تک رہی ہوتی ہے، خدا کی رحمت اس بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بندہ اگر نماز کے بعد بغیر دعا کے نکل جاتا ہے یا امام کی دعا پر آمین کہے بغیر نکل جاتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت پکار کر اپنے بندے سے کہتی ہے اے میرے بندے، جب تجھ کو مجھ سے مانگنے میں حیا آتی ہے، جب تجھ کو مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو پھر تجھ کو مجھے نعمتیں دینے میں بھی اب شرم آ رہی ہے، اب میں تجھ کو اپنی نعمتیں نہیں دوں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اس لیے دعا کیا کرو، دعا میں کنجوسی نہ کیا کرو، اور امام جب دعا کرے تو بابا بلند آمین کہا کرو۔ تو فرمایا کہ اس حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں روزے رکھو اور دعا کثرت سے کیا کرو، اور فرمایا استغفار کیا کرو۔ استغفار ایسا عمل ہے کہ اس سے بڑی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی بلائیں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ استغفار کا عادی ہو، اگر کوئی بندہ استغفار کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 3 انعاموں سے نوازتا ہے، 3 انعاموں سے نوازتا ہے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ یاد رکھیں توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ گال پر تھپڑی مار دی، اس طرح اس کو توبہ نہیں کہتے۔ استغفار استغفر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی بندہ اس کا عادی ہو، استغفار کا عادی ہو، خدا اسے 3 انعاموں سے نوازتا ہے۔ کون سے 3 انعام؟ فرمایا گیا کہ خدا اس کا غم ہلکا کر دیتا ہے۔ پہلا انعام، خدا اس کا غم ہلکا کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام، اللہ اس کے سارے بگڑے کام بنا دیتا ہے، خدا اس کے سارے بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام، خدا اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے، جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اور فرمایا گیا صدقہ دیا کرو۔ صدقہ مانے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو بٹھا کر اس کے اوپر سے 10 روپے کے نوٹ اتار لی یا کچھ اتار لیا نے دے دیا، اس کو صدقہ نہیں کہتے۔ صدقہ کہتے ہیں صدقہ و خیرات کو، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، کسی کے ایصال ثواب کو، اپنے خود کے ایصال ثواب کو، اس کو کہتے ہیں صدقہ کرنا۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائی بس ایک آخری حدیث پاک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدقہ دے کر خود کو جہنم سے آزاد کر لیا کرو، عائشہ صدقہ دے کر خود کو جہنم سے آزاد کر لیا کرو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو، کچھ مال نہ ہو تو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا کرو۔ ام المؤمنین عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو اور جھومو کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ میرا آقا فرماتے ہیں، عائشہ اگر یہ بھی نہ ہو تو اپنے مومن بھائی کو کوئی اچھی بات بتا دیا کرو، کہ اپنے مومن بھائی کو کوئی اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، اپنے مومن بھائی کو اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو، کسی مومن کو ایذا دینے والا ہو، اس کو سائڈ پر کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے،
اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اگر کوئی بندہ ان پر عمل کرتا ہے، یعنی اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے، راستے میں ایزا دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرتا ہے، اپنے بیوی بچے کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں آنے والے مہینے میں ذی الحجۃ الحرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں میں کثرت سے مولا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 دنوں میں کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔